علاج سنت ہے، علاج سنت ہے، لیکن عمل کو ضائع کر دینا علاج کے لیے کہ نہ، یہ تو بیماری کو بڑھائے گا۔ ہم نے اس لیے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ آیا، آپ مسجد آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے کھانا مانگا، جبکہ آپ کے لیے کھانا آسمان سے تیار اترتا تھا۔ فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تم روزے رکھنے میں میرے طریقے کا پابند مت ہونا نفل روزوں میں، کیونکہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ پھر گئے، جا کر پوچھا کھانا آیا کہ نہیں آیا، پھر آئے، پھر نماز پڑھی، پھر مانگا، پھر جا کر پوچھا عائشہ کھانا آیا کہ نہیں آیا، پھر مسجد آئے، پھر نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، پھر جا کر پوچھا کھانا آیا نہیں آیا۔ مجھے بتاؤ بیماری آ گئی، کتنے ہیں جو بار بار مسجد جا رہے ہوں 2 رکعت پڑھ کر، پھر آ کر پوچھیں بھائی بیماری ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی، پھر چلو مسجد۔ میں تو حیران ہو گیا یہ سن کر کہ لوگ مسجد چھوڑ دیں جب تک عذاب نہ ہٹے، حالانکہ سنت یہ ہے کہ مسجد پکڑ لو جب تک مسئلہ حل نہ ہو۔ اب آپ میری بات کا اندازہ کریں کہ آیا ہماری سوچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے مطابق ہوئی؟ ہمارا عمل، ہمارا اقدام صحابہ اکرام کے اقدام کے مطابق ہوا؟ یعنی آگ پھیلی مدینے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہ کیا کہ کوئی انتظام کرو اس آگ کے بجھانے کا جلدی، حال کا مقابلہ حال سے کرنا غیروں کا طریقہ ہے، حال کا مقابلہ اعمال سے کرنا نبیوں کا طریقہ ہے، حال کا مقابلہ حال سے کرنا غیروں کا طریقہ ہے، حال کا مقابلہ اعمال سے کرنا نبیوں کا طریقہ ہے۔ اس زمانے میں مسلمان دین سے اس لیے دور ہے، ہر حال کا مقابلہ حال سے کرتا ہے، ہر حال کا مقابلہ اسباب سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات اس لیے نہیں لاتے کہ تم اس حال کا مقابلہ سبب سے کرو، اللہ حالات لاتے ہی اس لیے ہیں کہ اعمال میں کمی آئی ہے۔ تو بتاؤ، سوچو تو صحیح، جو حالات اعمال کی کمی سے آئیں، جو حالات اعمال کی کمی سے آئیں، وہ حالات اسباب سے دور ہو سکتے ہیں؟ انہی اسباب میں لگ کر عمل کے ضائع کرنے کی وجہ سے تو عذاب آیا۔ سنیں آ رہی میری بات؟ ان اسباب میں لگ کر اعمال کی کمی کی وجہ سے تو عذاب آیا۔ اس عذاب کو ہٹانے کے لیے اسباب کی مشغولی کو بڑھا دیں اور اعمال کی مشغولی کم کر دیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ تم اپنے ہر مسئلے کو لے کر مسیح کی طرف آنا۔ آپ نے 3 مرتبہ بار بار مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگا، ہر دفعہ جا کے گھر میں پوچھا۔ 3 مرتبہ کے بعد حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ ہاں حضرت عثمان کے یہاں سے کھانا آیا ہے۔ یہ سب واقعات یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ہمیں مسائل کے حل کے لیے پلٹ کر صحابہ اکرام کے طریقوں کی طرف چلنا ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو مسجد والا بنایا تھا۔ تربیت کی جگہ بھی یہی تھی، جتنے بھی تربیت کے طریقے نئے ایجاد کیے جائیں وہ سب کے سب خلاف سنت ہونے کی وجہ سے غیر مؤثر ہیں۔ جتنے بھی نئے طریقے تربیت کے ایجاد کیے جائیں وہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے غیر مؤثر ہیں۔ تربیت کا تعلق صرف اعمال مسجد اور صرف مسجد کے ماحول سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے، نئے آنے والوں کو رکھا کرتے تھے۔ یہ مستقل طریقہ تربیت ہے، مستقل یہ طریقہ تربیت ہے۔ ایسے لوگ
جو جن کے بارے میں اس بات کا اندیشہ ہو کہ یہ بھاگ جائیں گے، چور اس نے چوری کی ہے، اس پر چوری کا خوف طاری ہے، چوری کی وجہ سے خوف طاری ہے، تو ممکن ہے کہ یہ چور بھاگ جائے سزا سے بچنے کے لیے یا اپنے جرم کی وجہ سے۔ مشرک ہے، قید کر کے لایا گیا ہے، ممکن ہے کہ جان بچانے کے لیے بھاگ جائے، تو آپ نے چور کو اور مشرک کو مسجد میں باندھ کر رکھا، مسجد میں باندھ کر رکھا۔ مسجد میں سو رہے سن رہے، مسجد میں باندھ کر رکھا، اور یہ فرمایا کہ اس کا مسجد میں اس حال میں بھی رہنا بند کر، یہ بھی اس کے چور کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کر دے گا اور اس مشرک کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کر دے گا۔ یہ معاملہ تو ہوا مجرم کے ساتھ، جیل نہیں مسجد، یہ معاملہ تو ہوا مجرم کے ساتھ، اور جو اسلام لے آئے لیکن انہوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، ان کو آپ نے فرمایا کہ ان کا اکرام مسجد میں کرو اور مسجد میں ان کے لیے خیمہ لگاؤ، انہیں مسجد میں رکھو۔ اور یہ فرمایا، اس روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اعمال مسجد میں وہ تاثیر ہے جس سے ان کے دل پورے اسلام پر چلنے کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ مسجد بذات خود تربیت کی جگہ ہے۔ ثمامہ بن اساد، آج کل اگر کہا جائے کہ بھئی 3 دن لگا لیا کرو، تو لوگ کہیں نہیں، یہ تبلیغ میں 3 دن لگانا کیا ضروری ہے، کہ تیرا پورا مہینہ جو شیاطین کے پروں میں اور بازاروں کی غفلت میں اور گناہوں کے ماحول میں گزرا ہے، بدن کے اندر سے ان گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تو کم سے کم مہینے کے 3 دن مسجد کے ماحول میں اور اعمال میں اور دوسروں کے اعمال میں جوڑنے کی محنت میں 3 دن مہینے میں گزار لیا کر، تاکہ 3 دن کم سے کم تیرے ایسے گزرے مسجد کے ماحول میں۔ لوگ اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میری بات توجہ چاہتی ہے۔ ثمامہ ابن اساد اپنی قوم کے سردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ثمامہ اسلام لے آؤ، کیا کہ نہیں، اسلام نہیں لاؤں گا، اسلام نہیں لاؤں گا۔ آپ نے ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ کیوں باندھ دیا؟ ہم ایک مشرک کو اس لیے اپنے ماحول میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ صبح سے لے کے شام تک قرآن کی آواز، اعمال کی آواز، اللہ کے رسول کی آواز، ان کے اللہ کے رسول کی باتیں ان کے کان میں پڑیں، تاکہ اس کا دل اسلام کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض مرتبہ اسپتالوں میں ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جس سے بدن غذا کے قبول کرنے اور دوا کے قبول کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ بھی تو بدن کوئی چیز قبول کر ہی نہیں رہا ہے۔ ہم انہیں ایسی دوائیں دیں گے جس سے ان کا بدن غذا کو قبول کرنے کے قابل ہو، اتنی قوت آوے بدن میں جس سے بدن کا نظام ٹھیک چلے۔ آپ نے آ کر پوچھا ثمامہ کیا ارادہ ہے؟ ایک دن پورا گزر گیا مسجد میں، اب کیا ارادہ ہے؟ کہ نہیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا، آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک باحیثیت آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر آپ
مال چاہتے ہیں تو میں آپ کو مال دے دیتا ہوں. دیکھو تو صحیح، نہ آپ نے قتل کیا نہ آپ نے مال لیا، کیونکہ دونوں چیزیں مطلوب نہیں ہیں. نہ مال مطلوب ہے نہ کافر کو قتل کرنا مطلوب ہے، بالکل نہیں. کافر سے مال بھی نہیں چاہیے اور کافر کی جان بھی نہیں چاہیے. یہ تو غلط سوچ ہے کہ ان سے یا مال لے لو یا ان کی جان لے لو، ایسے نہیں. نہ کافر کی سے مال چاہیے نہ کافر کی جان چاہیے، اسلام چاہیے. سنو تو صحیح نہیں کیا کہہ رہا، اسلام چاہیے. نہ کافر کی جان چاہیے نہ مال چاہیے. اس زمانے میں غیر اسلام کسی نے نہیں سمجھے کہ مسلمان کا ارادہ غیروں کے ساتھ صحابہ کے ارادے سے مختلف ہو گیا. صحابہ کا ارادہ یہ نہیں تھا. میں نے عرض کیا کہ اس نے کہا کہ جان لے لو یا مال لے لو، میں اسلام نہیں قبول کروں گا. آپ نے یہ نہیں کہا اسلام قبول کرو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، نہیں. ایک دن اور گزر گیا، پھر آگے پوچھا سماما آپ کیا ارادہ ہے؟ جی جو آموں کے باغات رکھتے ہیں نا ان سے پوچھو، وہ آموں کی پال لگاتے ہیں، کچے آموں کی. پھر ایک دن میں 2 دن میں کھول کر دیکھتے ہیں کہ بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں نہیں ابھی آم پکا نہیں ہے، ابھی 1 دن اور بند کرو. جی ہاں، آپ روزانہ آ کر حال معلوم کرتے. صبح میں ایک ہی جواب دیتے کہ قتل کر دو یا مال لے کے چھوڑ دو. میں کہ نہیں ابھی رہنے دو، ابھی اور رکھو مال. 3 دن پورے ہو گئے مسجد میں. فرمایا کہ اب سمامہ کو کھول دو. 3 دن پورے ہو گئے، 3 دن پورے ہو گئے مسجد کے ماحول میں. اب کھول دو اس کو. وہاں سے کھلے، باہر نکلے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے اور آ کر کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. میں نے عرض کیا کہ 72 گھنٹے 3 دن ایک ضدی کافر مشرک جو اسلام سے انکار کر رہا، قتل ہونے کو تیار، مال دینے کو تیار، اگر اس ماحول سے اس کا دل اسلام کو قبول کر سکتا ہے، جس کے مسلمان جس کے دل ایمان کی رمق ہے، آیا مسجد میں آ کر دیندار، امانت دار اور فرائض پر عمل کرنے والا نہیں بن سکتا؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے آپ کا طریقہ تربیت. تو آپ نے عبد ثقیف کو مسجد میں رکھا. فرمایا اعمال مسجد میں یہ خاصیت ہے کہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے. انہیں کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرہ کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروسے آسمان سے ان کو گھیر لیتے ہیں. اللہ ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. رحمتیں، راحتیں، اللہ کی رضا، پل صراط پر گزرنا، جنت میں داخلہ، یہ سارے وعدے اللہ ان کے لیے پورے کرتے ہیں جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھتے ہیں اور مسجدوں میں وقت گزارتے ہیں. یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. ایسے ہی بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو درست چلاتے ہیں.